بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ٹاپک ہے اردو گرامر لیکچر نمبر 4 مجاز مرسل۔ اس سے پہلے ہم پچھلے لیکچرز میں تشبیہ اور استعارہ پڑھ چکے ہیں۔ مجاز مرسل کسی لفظ کو حقیقی معنوں کی بجائے کسی قرینے کی بنا پر مجازی معنوں میں استعمال کرنا مجاز کہلاتا ہے۔ اگر ان دونوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ اگر تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ مثلاً ہاتھ کا لفظ قدرت و اختیار کے معنوں میں استعمال کرنا، جیسے اس کام میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، مطلب میری کوئی قدرت نہیں ہے۔ مجاز مرسل وہ لفظ ہے جو اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ مجاز مرسل کی 24 صورتیں ہیں۔ ان میں کچھ مشہور صورتیں جو ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی ہے جز سے کل مراد لینا، مثلاً الحمد کہہ کر پوری فاتح سورت مراد لینا۔ الحمد جزو ہے، سورت فاتحہ کل، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمد پڑھی لیکن ہم نے پوری سورت فاتحہ پڑھی۔ الحمد جو ہے جزو ہے، یہ نہیں بتاتے کہ صرف الحمد پڑھی یا پوری سورت فاتح۔ الحمد پڑھتے ہیں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے پوری سورت پڑھ لی ہے۔ کل کا ذکر کرنا اور جزو مراد لینا۔ یہاں ہم کل کا ذکر کرتے ہیں، جیسے ہاتھوں سے پھول توڑنا۔ ہاتھ کل سے مراد انگلیاں جزو ہیں، انگلیوں سے توڑتے ہیں، ہاتھوں سے تو نہیں توڑے جاتے۔ میں نے بازار سے قلم خریدا ہے۔ اب قلم جو ہے آپ پورے بازار سے نہیں خریدتے بلکہ کسی ایک دکان سے۔ بازار کل اور دکان جزو ہو گیا۔ اور اگزامپل اس کے دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے نبض پر ہاتھ رکھا۔ اب ہاتھ سے مراد انگلیاں ہیں۔ سبب بول کر مسبب مراد لینا، مثلاً بادل خوب برسا۔ بادل تو نہیں برستا، در حقیقت پانی برستا ہے، بادل سبب ہے پانی کے برسنے کا۔ چوتھی صورت ہے مسبب بول کر سبب مراد لینا، مثلاً مینہ برستے وقت ہم کہیں کہ اناج برس رہا ہے، اس سے مراد پانی برس رہا ہے۔ مینہ تو نہیں برس رہا ہوتا نا، پانی برس رہا ہوتا ہے، یا پھر اناج اگر برس رہا ہے۔ آگ جلی تو گھر کی دیواریں سیاہ ہوئی۔ اب آگ مسبب ہے اور ایندھن سبب ہے، کیونکہ جلتا تو ایندھن ہے۔ ابر 2 گھنٹے برسے تو چھت 4 گھنٹے برستی ہے، غالب کا یہ شعر ہے۔ اب یہاں پہ وہی مثال کہ مسبب بول کر سبب مراد لینا۔ پانچواں ہے زمانہ سابق کے حالت سے تعبیر کرنا، یعنی تذکرہ ماضی کا ہے اور ماضی سے تعبیر کر رہے ہیں۔ مثلاً پاکستان میں مدت سے رہنے والے ایک ایرانی کو پاکستانی کی بجائے ایرانی کہہ کر پکارنا، اس کے ماضی کا تذکرہ کرنا۔ اور کسی ریٹائرڈ جج کو جج کہنا، وہ ریٹائر ہو گیا لیکن پھر بھی اسے جج کہتے ہیں۔ اس مشت خاک نے ستم اٹھائے کیا کیا۔ اب مشت خاک انسان کی ماضی کی حالت ہے، مگر اس سے مراد موجودہ دور کا انسان۔ چھٹی اس کی صورت ہے زمانہ مستقبل کی حالت سے تعبیر کرنا، مثلاً حکیم کے لڑکے کو حکیم کہنا یا ڈاکٹری کے طالب علم کو ڈاکٹر کہہ کر پکارنا۔ ابھی وہ ڈاکٹر بنا نہیں ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے اور ہم اسے ابھی سے ڈاکٹر پکار رہے ہیں۔ ظرف کا ذکر کرنا اور مظروف مراد لینا، مثلاً نہر جاری ہے۔ نہر جو ہے اظراف سے مراد پانی مظروف ہے، پانی جو ہے وہ مظروف ہے۔ پر نالے بہہ پڑے، یعنی پانی بہنے لگا، پر نالے تو نہیں بہہ رہے، پانی بہہ رہا ہے۔ تیسری مثال ہے اس نے بوتل پی۔ ہمارا حال سارا گھر جانتا ہے، سارا گھر تو نہیں جانتا نا، گھر والے جانتے ہیں۔ تو یہ ہے ظرف کا ذکر کرنا اور مظروف مراد لینا۔ آگے دیکھتے ہیں مظروف کا ذکر کرنا اور ظرف مراد لینا، مثلاً الماری سے شربت اٹھا لانا۔ شربت مظروف جو ہے، بوتل ظرف ہے، بوتل اٹھا لائیں گے نا وہ۔ نشہ پیتا ہے،
بمانی شراب پیتا ہے۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ اعلیٰ کا ذکر کرنا اور صاحب اعلیٰ مراد لینا۔ کسی آلے کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور جس کے پاس وہ آلہ ہے یا جس کے پاس وہ ہنر ہے اس سے وہ مراد لے رہے ہیں۔ مثلاً قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے، یہاں قلم سے مراد اہل قلم اور تلوار سے مراد اہل تلوار ہے، یعنی سپاہی۔ تسبیح اور تاج کی لڑائی مطلب علماء اور بادشاہ کی لڑائی۔ مزید دیکھتے ہیں مجاز مرسل اور استعارہ میں فرق۔ دونوں میں لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ استعارہ کی صورت میں حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے۔ مجاز مرسل میں تشبیہ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ قرینے سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہ تھا مجاز مرسل اور اس کی ہم نے کچھ 8-9 صورتیں دیکھی ہیں۔ اب پڑھیں گے کنایہ۔ کنایہ لغت میں پوشیدہ بات کو کہنے کو کہتے ہیں۔ علم بیان میں یہ وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے معنی مبہم اور پوشیدہ ہوں، ان کا سمجھنا کسی قرینے کا محتاج ہو، وہ اپنے حقیقی معنوں میں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہوا ہو کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہوں، یعنی بولنے والا ایک لفظ بول کر اس کے مجازی معنوں کی طرف اشارہ کر دے گا، لیکن اس کے حقیقی معنی مراد لینا بھی غلط نہ ہوگا۔ جیسے آپ کسی بزرگ کو کہیں اس کی عادتیں اچھی نہ ہوں اور آپ کہیں کہ بال سفید ہو گئے لیکن عادت نہ بدلی۔ اب اگر اس جملے کو مجازی معنوں میں لیں تو انسان کا بوڑھا ہونا، یعنی وہ بوڑھا ہو گیا لیکن ابھی تک اس کی عادتیں نہیں تھیں، اور اگر حقیقی معنوں میں لیں تو بھی ٹھیک ہوگا، کیونکہ بال سفید ہونا اس کے بال سفید ہو گئے بڑھاپے کی وجہ سے، تو حقیقی معنوں میں بھی یہ بات غلط نہ ہوگی۔ مثلاً زید کو آپ نے سر پر چڑھایا ہے، حقیقت میں اس کے معنی یہ ہیں کہ زید کو آپ نے بگاڑا ہے۔ اب سر پہ تو نہیں چڑھا کے بیٹھ سکتے نا۔ اب میر کا شعر دیکھیے۔ میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار۔ اب مجازی معنوں میں عزت سنبھالنا ہے اور حقیقی معنوں میں پگڑی سنبھالنا۔ حقیقی معنوں میں بھی ٹھیک ہے کہ زمانہ نازک ہے اور کہیں کوئی اوباش سا لڑکا آپ کی پگڑی نہ اتار کے لے جائے، اور مجازی معنوں میں کہا جا سکتا ہے کہ نازک زمانے میں عزت سنبھال کے رکھنی چاہیے۔ علم بیان کی اصطلاح میں کنایہ وہ لفظ ہے جس کے معنی حقیقی مراد نہ ہوں بلکہ معنی غیر حقیقی مراد ہوں، اور اگر حقیقی معنی بھی مراد لیے جائیں تو جائز ہو۔ مثلاً سفید ریش سے بوڑھا مراد لینا، ہو گئے موئے سیاہ موئے سفید۔ اس کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ سیاہ بال سفید ہو گئے، مگر مراد مجازی معنی لیے جاتے ہیں کہ جوانی گئی اور بڑھاپا آیا۔ تاہم اگر حقیقی معنی بھی مراد لیے تو درست ہیں۔ کنایہ کے اجزاء۔ کنایہ کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، صفت اور موصوف۔ صفت کو حقیقی معنوں میں لیا جاتا ہے، اور موصوف مطلب جس کی طرف اشارہ کیا جائے یا منظوم۔ اوپر والی مثال میں اگر دیکھیں تو بال سفید ہونا جو ہے وہ صفت میں آئے گا اور بوڑھا ہونا موصوف میں۔ اس کی 6 اقسام ہیں بنیادی طور پر کنایہ کی۔ پہلی ہے کنایہ قریب، وہ کنایہ جسے سمجھنے میں آسانی ہو اور موصوف کی کسی صفت کا ذکر ہو مگر مراد موصوف ہو۔ مثلاً جیسے یہ مثال دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ پانی حرام ہے، تو حرام جو ہے وہ کنایہ ہے، بات اصل میں شراب کی ہو رہی ہے۔ دوسری قسم ہے کنایہ بعید، کسی کی بہت سی صفات آپس میں مل کر موصوف کی طرف اشارہ کریں، لیکن اتنی زیادہ صفات کے باوجود ذہن موصوف کی طرف بہت جلدی منتقل نہیں ہوتا۔ اس کی وضاحت مثال سے ہوگی اور آپ کو سمجھ بھی اسی مثال سے آئے گی کہ ساقی وہ دیں ہمیں کہ ہوں جس کے سبب باہم، ساقی وہ دیں ہمیں کہ ہوں جس کے سبب باہم،
محفل میں آب و آتش و خورشید ایک جاں، یہ تمام باتیں شراب کی ہیں، لیکن یہاں موصوف کا تذکرہ ہی نہیں کیا گیا، اس لیے ہمارا ذہن موصوف کی طرف بہت جلدی منتقل نہیں ہوا اس شعر کو پڑھ کے، کہ یہ ہمیں نہیں فوراً پتہ چلا کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ تیسری قسم ہے تعریض۔ تعریض کا مطلب ہے چھیڑ چھاڑ کرنا، وہ کنایا جس میں اس شخص کا ذکر نہ کیا جائے جس کے متعلق کچھ کہنا ہو۔ مثلاً ایک نالائق آدمی کو دیکھ کر کہنا آدمی وہ ہے جس میں آدمیت ہو، مطلب ڈائریکٹ اس کی طرف اشارہ نہ کیا جائے، انڈائریکٹ بات بھی ہو جائے اور اشارہ بھی اسی کی طرف کر دیا جائے۔ ہمیں بدنام ہیں جھوٹے بھی ہمیں ہیں بے شک، ہم ستم کرتے ہیں اور آپ کرم کرتے ہیں۔ بظاہر تو شاعر خود کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ ستم کرتا ہے اور وہ ظالم ہے، لیکن اصل میں دیکھا جائے تو محبوب کی طرف اشارہ ہے، وہی ستم کرتا ہے۔ تلوی چوتھی قسم ہے، وہ کنایا ہے تلوی جس میں لازم سے ملزوم تک درمیان میں کئی واسطے ہوں۔ مثلاً ٹھنڈا چولہا، کہہ دیتے ہیں ٹھنڈا چولہا ہے، ٹھنڈا چولہا ہونے سے کنایا ہے۔ بخل کنجوسی، چولہا ٹھنڈا وہاں ہو جہاں کھانا نہ پکے، بخل کی جائے یا کنجوسی کی جائے۔ پانچویں ہے رمز، جب لازم و ملزوم کے درمیان زیادہ واسطے نہ ہوں۔ ادھر تلوی میں تھا کہ لازم و ملزوم کے درمیان کئی واسطے ہوں اور ادھر واسطے نہ ہوں لیکن تھوڑی بہت پوشیدگی ہو، جیسے میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ سنگ اٹھانے سے سر یاد آنا سے مراد اپنا زمانہ جنوں یاد آنا ہے۔ کچھ کرو فکر اس دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ اب بہار آنے والی ہے اور عاشق پہ جنوں کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ کیونکہ اس کے دل کی حالت اچھی نہیں ہوتی، اس لیے بہار آنے والی ہے، بہار کی دھوم جو ہے تو اسے تو نہیں بھائے گی، اور وہ ویرانے کی طرف بھاگتا ہے، اس کی طرف لپکتا ہے اور پاگل ہو جاتا ہے۔ چھٹی ہے ایما، جب نہ واسطے زیادہ ہوں اور نہ پوشیدہ، واسطے جو ہیں نہ زیادہ ہوں اور نہ ہی پوشیدہ ہوں۔ شرکت شیخ و برہمن سے میر، اپنا کعبہ جدا بنائیں گے ہم۔ میر کا شعر ہے، کعبہ جدا بنانا کنایا ہے، اصل میں ہے کہ سب سے علیحدہ رہنے سے، اپنا علیحدہ رہیں گے ہم، مطلب۔ میر کا اور شعر ہے، کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ اس شعر میں تبسم کرنے کے معنی ایمائی ہیں، جس سے مراد عارضی زندگی ہے۔ گل کا ثبات مطلب کتنی ہے زندگی، اور یہ والی مثال بھی ایما میں ٹھیک رہے گی، کچھ کرو فکر مجھ دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں کنایا اور مجاز میں کیا فرق ہے۔ کنایا اور مجاز میں فرق یہ ہے کہ کنایا میں اگرچہ لازمی معنی مراد ہوتے ہیں مگر اصلی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، مجاز میں اصلی معنی مراد نہیں لیے جا سکتے، صرف مجازی معنی ہوتے ہیں۔ آج ہم نے علم بیان کی باقی دو بھی اقسام جو ہیں پوری کر لی ہیں، مجاز مرسل اور کنایا کو ڈیٹیل میں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔